بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Migration. What is migration? Movement of people from one place to another place to settle in is called migration. لوگوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تاکہ وہ وہاں پر قیام کر سکے، اس کو مائیگریشن یا ہجرت کہتے ہیں. مائیگریشن میں بھی پرماننٹ اور ٹیمپرری. مائیگریشن مستقل بھی ہو سکتی ہے اور یہ عارضی بھی ہو سکتی ہے. مثلاً ایک بندہ یہاں سے چلا جائے کراچی اور وہ مستقل طور پر وہاں رہنے لگے تو ہم اسے پرماننٹ مائیگریشن کہیں گے. لیکن اگر کوئی سروس کے لیے کسی اور شہر چلا جائے اور کچھ عرصے کے لیے وہ وہاں رہنے لگے تو ہم اسے ٹیمپرری مائیگریشن کہتے ہیں. اور آپ لوگوں نے تاریخ کے بارے میں پڑھا ہوگا، اور 14 اگست 23 مارچ جو ہمارے قومی دن ہوں گے اس میں آپ لوگوں کو میڈیا پر بتایا جاتا ہے کہ 1947 میں جو سب کنٹیننٹ ہیں بر صغیر، اس میں 1947 میں یہاں کے لوگوں نے ایک بہت زیادہ بڑی ہجرت کی تھی پاکستان کی طرف، جب انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے. پارٹیشن کے وقت 1947 میں ایک بڑی ہجرت کی تھی مسلمانوں نے پاکستان کی طرف. کیا کیا فیکٹر ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہجرت کرتے ہیں؟ تو 2 قسم کے فیکٹر ہوتے ہیں. ایک کو پش فیکٹر کہتے ہیں، دوسروں کو فل فیکٹر کہتے ہیں. یعنی مجبوراً کئی لوگ ہجرت کرتے ہیں اور بعض بہتر زندگی گزارنے کے لیے اور سٹینڈرڈ آف لائف بہتر کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو پہلا جو قسم ہے اس کو فش فیکٹر کہتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ پیو سروسز، لیک آف جاب اپرچونیٹیز، انہیپی لائف، پور ٹرانسپورٹ لنکس، نیچرل ڈیزاسٹر، وار وغیرہ. اسی طرح فل فیکٹر میں ایکسیس ٹو سروس، بیٹر جاب اپرچونیٹی، مور انٹرٹینمنٹ فیسیلیٹیز، بیٹر ٹرانسپورٹ لنکس وغیرہ. یہ سب وجوہات ہوتی ہیں ہجرت کے لیے. اس کے اقسام ہیں، ہجرت کے اقسام ہیں. جو پہلا قسم ہے وہ ہے مائیگریشن فرام ولیج ٹو سٹی. لوگ گاؤں سے شہر کی طرف ہجرت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ بیٹر ایجوکیشن کے لیے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ہمارے دیہات ہوتے ہیں وہاں پر تو سرے سے اسکول ہوتے نہیں، اگر ہوتے بھی ہیں تو گورنمنٹ کے چند پرائمری اسکول ہوتے ہیں جس میں پڑھائی اچھی نہیں ہوتی. تو لوگ اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر قیام کرتے ہیں اور مستقل قیام کرتے ہیں تاکہ لوگ وہاں پر اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دلا سکیں. اسی طرح سٹینڈرڈ آف لیونگ، وہاں پر شہر میں جو رہنے کا سہنے کا جو نظام ہوتا ہے وہ دیہات کی نسبت بہتر ہوتا ہے. جو فیسیلیٹیز ہیں وہاں پر زیادہ ہوتی ہیں، کھانے پینے کے اشیاء اور اسی طرح روزمرہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ شہروں میں زیادہ اور بہتر طریقے سے مہیا ہوتے ہیں بنسبت دیہات کے. تو سٹینڈرڈ آف لیونگ کے لیے لوگ شہروں کا رخ کرتے ہیں. اسی طرح ہیلتھ فیسیلیٹیز، عموماً دیہات میں کوئی اسپتال وغیرہ نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو وہاں پر عملہ نہیں ہوتا، تو لوگ اپنی مریضوں کو شہر لے جاتے ہیں جس سے وہ اکتا جاتے ہیں. اس لیے وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ اور سہولیات کے ساتھ ساتھ ان کو جو صحت کے سہولیات ہیں وہ بھی میسر آئے. ہسپتال ان کے قریب ہوں، دوائیاں جو استعمال کرتے ہیں وہ آسانی سے مل جائے. اسی طرح اور بھی صحت کے متعلق جو سہولیات ہیں وہ دیہات کی نسبت شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے لوگ دیہات سے شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں اور وہاں پر قیام کرتے ہیں. اسی طرح جابس، اسے اکنامک فیکٹر بھی ہم کہتے ہیں. دیہاتوں میں جابس تو اول ہوتے نہیں، زیادہ تر لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، اگر ہوتے بھی ہیں تو بہت کم. اور شہروں میں جابس چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہوں، بہت سے کارخانے ہوتے ہیں، مختلف آرگنائزیشن ہوتے ہیں جہاں پر لوگ
نوکریاں حاصل کر سکتے ہیں، تو نوکریوں کے مواقع شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں بنسبت دیہات کے. اس لیے لوگ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ولیج سے لوگ سٹی کی طرف مائیگریٹ ہوتے ہیں. دوسری جو قسم ہے وہ سٹی ٹو سٹی، ایک شہر سے دوسری شہر لوگ جاتے ہیں. تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، جو حفاظت اور سیکیورٹی معاملات ہوتے ہیں. جس طرح آپ لوگوں نے میڈیا پر سنا ہوگا کہ کراچی میں فسادات ہو جاتے ہیں، تو فسادات سے لوگ تنگ آ کر دوسرے شہروں میں منتقل ہو جاتے ہیں. اسی طرح کوئٹہ میں فسادات کئی مرتبہ مطلب فسادات شروع ہوتے ہیں، تو کوئٹہ کو لوگ چھوڑ کر دوسرے شہر میں منتقل ہو جاتے ہیں. اسی طرح وار ہوتے ہیں، پولیٹیکل جو نظام ہوتا ہے اس میں کئی شہروں میں جنگیں ہوتی ہیں. جیسے ہمارے بارڈرز کے قریب جو شہر ہیں وہاں پر دشمن جب حملہ کرتا ہے تو لوگ وہاں سے مائیگریٹ ہو کے دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں. یا ابھی جو ٹیررزم کا جو مطلب فیکٹر آیا تھا، تو لوگوں نے شہر کو چھوڑا تھا اور دوسرے شہروں میں منتقل ہو گئے تھے. اسی طرح پولیٹیکل سیکیورٹی جو ہے، بعض شہر بعض سیاسی جماعتوں کا گڑھ ہوتا ہے. جس طرح صوبہ سندھ میں یہ جو لاڑکانہ وغیرہ ہیں یہ پیپل پارٹی کے گڑھ ہیں. اسی طرح لاہور جو ہے وہ مسلم لیگ کا گڑھ ہے. اسی طرح پشاور جو ہے وہ ANP کا گڑھ ہے. تو لوگ پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے بھی ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں. بعض شہروں میں سہولیات زیادہ ہوتے ہیں، ٹیکس کم ہوتے ہیں. بعض شہروں میں سہولیات کم ہوتے ہیں لیکن ٹیکس وغیرہ نہیں ہوتے. تو ان فیکٹر کو بھی دیکھ کر لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں. کنٹری ٹو کنٹری بھی مائیگریشن ہوتی ہے. کس وجہ سے؟ اکنامک ریزن کی وجہ سے. آپ لوگوں کو کے علم میں ہوگا کہ یہاں سے لوگ مختلف مصیبتیں جھیل کر پیسے اکٹھے کر کے اپنے نوجوانوں کو باہر ممالک بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں پر بہتر روزی کما سکے، کچھ پیسے کما سکے اور یہاں لا کے اپنی زندگی کی جو سٹینڈرڈ ہے وہ بہتر کر سکے. اسی طرح اور بھی فیکٹر ہیں. وارز، اللہ نہ کرے ہمارے ملک پہ تو ایسا وقت نہیں آیا، لیکن باہر کے جو ممالک ہیں وہاں پر زیادہ تر جنگیں ہوتی ہے. جیسے کہ ہمارا جو نائبر کنٹری ہے افغانستان، وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین یہاں آئے تھے اور ابھی تک یہاں مقیم ہیں، وہ وار کی وجہ سے. تو کنٹری ٹو کنٹری جو مائیگریشن ہوتی ہے وہ وار کی وجہ سے یا اکنامک ریزن کی وجہ سے ہوتی ہے. مائیگریشن چینجز سینسس کاؤنٹ آف پلیسز سٹیز اور کنٹریز. اور یہ تو ظاہر ہے جب مائیگریشن ہوگی تو سینسس پہ بھی اثر پڑے گا. لوگوں کی تعداد میں یا تو اضافہ ہوگا، جیسے کہ افغان مہاجرین جب یہاں آئے تھے تو ان کی مائیگریشن اگر کاؤنٹنگ کی جائے تو اپنے لوگ تو الگ، اور ان کی مطلب سینسس بھی ان کا بھی اثر پڑے گا. اسی طرح پلیسز کی بھی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے تو ان کے لیے جو خیمہ بستیاں ہیں وہ لگانے پڑتے ہیں، ان کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے. اسی طرح شہروں کی اور اسی طرح ممالک کی، جن ممالک میں مائیگریشن زیادہ ہوتی ہے تو ان کی اکنامک کنڈیشن پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو مائیگریشن کی وجہ سے جگہوں پر، شہروں پر، ملکوں پر اور سب سے بڑھ کر سینسس پہ بھی اثر پڑتا ہے. جو سبق میں نے آپ لوگوں کی کتاب سے لیا تھا وہ پیج نمبر 36 سے تھا، تو آپ لوگ اپنی کتابیں نکالیں، میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ لیتا ہوں. When people move from one place to settle in other place, it is called migration. At the time of partition of the subcontinent in 1947, a large number of Muslims migrated from India to Pakistan. Migration may be temporary or permanent, from village to city, from a city to city, or from a country to another. People migrate for many reasons. Some migrate for better standard of living or better jobs. Others migrate for better education and health facilities. People also migrate from places affected by war or national disaster like earthquake, floods, droughts, etc. لوگ
جو قدرتی آفات ہیں اس کی وجہ سے بھی لوگ ہجرت کرتے ہیں۔ بعض علاقوں میں فصلیں تباہ ہوتی ہیں، بعض علاقوں میں زلزلے آ جاتے ہیں، اور بعض میں قحط سالی آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی لوگ ہجرت کر جاتے ہیں۔ مائیگریشن ریزلٹ ان چینجز ان دا پاپولیشن کاؤنٹ آف ڈفرینٹ پلیسز، سٹیز اور کنٹری۔ بڑھتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ ہوم ورک میں 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ڈیفائن مائیگریشن، دوسرا سوال وائی ڈو پیپل مائیگریٹ فرام ولیج ٹو سٹی، تیسرا سوال وائی ڈڈ مسلم آف سب کنٹیننٹ مائیگریٹ ٹو پاکستان۔ اسی کے ساتھ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔